دیکھو میں تمہیں شروع سے پہلے دن سے جب بھی میں تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں میں تمہیں یہ کہتا رہتا ہوں، تمہارے ساتھ میں بضد رہتا ہوں کہ یار دائیں بائیں اپنا وقت ضائع نہ کیا کرو، تھوڑا سا سکون سے تنہا بیٹھ کے ڈاٹس کو ڈاٹس کے ساتھ جوڑو. ٹھیک ہے بات؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھارت سے بہت بڑی غلطی یہ ہو گئی کہ پہلگام میں ایک انسیڈنٹ ہوا، انتہائی افسوسناک، اندھوناک اور برا واقعہ ہوا. ہم سب اس کی مذمت کرتے آ رہے ہیں. ٹھیک. اچھا، اب اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے آپ پاکستان پر الزام بھی لگا دیتے اس کا، لیکن یار اس کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے، 2 ہفتے گزر جاتے ہیں، آپ کی سرزمین پر واقعہ ہوتا ہے، وہ زمین جو آپ کے کنٹرول میں ہے، اور آپ ایک کسی ممکنہ دہشت گرد کا نام نہیں لے پا رہے. ابھی تک نہیں لے پا رہے. آج تو خطاب تھا آپ کا. ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ چڑھ دوڑتے ہیں 6 اور 7 مئی کی رات. اب جب وہ 6 اور 7 مئی کی رات چڑھ دوڑے تو انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیے، ایک پروفیشنل آرمی جو ہے، وہ پروفیشنل آرمی ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا ٹارگٹ صرف اور صرف فوجی تنصیبات ہوں یا فوج ہوں. یہی ہے نا بھیا؟ یہ کرتے یہ ہیں کہ بہاولپور اور مظفر آباد جیسے شہروں پر یہ میزائل کراتے ہیں، اور مرید کے بھی. اور 7 مئی کی صبح ان تینوں عمارتوں کے مساجد ہیں جو بنیادی طور پر اور مدارس ہیں، ان کے سٹرکچرز تباہ کر کے 7 مئی کی صبح ان کے ترجمان بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے پہلگام کے حملہ آوروں کا حساب برابر کر دیا بغیر ان کا نام لیے ہوئے. اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا کہ بہاولپور میں جس سٹرکچر کو انہوں نے اسپائل کیا ہے اس کا مظفر آباد اور مریدکے سے کوئی تعلق نہیں، اور مریدکے میں جس کو کیا ہے، یا پھر پہلے آپ اعلان کر دیتے کہ اب یہ ایک ہو گئے ہیں. تو بھائی اگر آپ اتنے ہی باخبر تھے، ہر چیز کے بارے میں اتنے ہی باخبر تھے، تو پھر یہ واقعہ کیوں ہوا؟ اور اس کے علاوہ آپ کا ایمبیسڈر بیٹھ کے بہاولپور والے بندے کا حوالہ دے کے جنازہ گجرانوالہ کا دکھا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یار وہ کر لیا، اب آپ چڑھ دوڑے اور 7 مئی کی صبح آپ اعلان یہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے عدلے کا بدلہ لے لیا. نمبر 1. نمبر 2، ہم پاکستان سے جنگ نہیں چاہتے، ہمارا جھگڑا جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ تھا، اور ہم نے ان کی دانش میں جن کو وہ دہشت گردی کے ٹھکانے کہتے تھے وہ مسمار کر دیے. اچھا بھیا، مسمار کر دیے، یہ آپ فرما رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. اٹس اے میٹر آف ریکارڈ نا، ہم جو بھی بات کر رہے ہیں. تو پھر 7 مئی کی رات کو ڈرونز کی نمائش کی کیوں ضرورت پڑ گئی تھی؟ تو اب یہ بات تو بہت واضح ہو گئی نا کہ آپ خفت مٹا رہے تھے کہ اپنی دانش میں آپ نے کسی فوجی یعنی انسٹالیشن پہ حملہ نہیں کیا، آپ کی لڑائی صرف دہشت گردوں کے ساتھ تھی. آپ صرف دہشت گردی پر مشتمل عمارتوں کو جو بنیادی طور پر مساجد اور مدارس ہیں، تو ڈرونز کیوں بھیجے؟ ڈرونز آپ نے اس لیے بھیجے کہ آپ کی خفت ہوئی. آپ نے اپنی بڑے چاؤ سے خریدے ہوئے رافیل طیاروں کو یوں ہماری سرحد کے قریب رکھا ہوا تھا، اور ہم نے ان کو سرحد پار کیے بغیر تباہ کر دیا. تو آپ نے کہا اچھا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ ہمارے پاس صرف رافیل طیارے ہیں، ہمارے پاس ڈرونز بھی ہیں، ہمارے پاس ڈرونز بھی ہیں، اور ہم پاکستان کے جس جگہ کا بھی نام لو وہاں پہنچ سکتے ہیں. اور بائی دا وے ہمارے پاس یہ جو ڈرون ہیں یہ خالی جاسوسی کیمروں کے نہیں ہیں، ان میں کچھ پے لوڈ بھی جا سکتا ہے، ایمونیشن بھی جا سکتی ہے، اور وہ بھی بوقت ضرورت ہم کہیں نہ کہیں پھینک سکتے ہیں. اور غالباً 3 یا 4 ڈرونز میں وہ پے لوڈ بھی آیا، ہم نے وہ بھی گرا لیا. اب کیا اب یہ طے ہو گیا کہ دہشت گردی کشمیر میں نہیں تو ہوگی؟ لو نا میری بات، نہیں وہ تو نہیں ہوگی، یہ اس طرح نہیں ہوتا. ہمیں یعنی کہ پوائنٹ بائی پوائنٹ چلنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت سنجیدہ دن ہے اور ہمیں بہت ایک ایک لفظ چن کر اور پڑے ہمیں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو بات سمجھے. عدنان میرے پیارے بھائی، ہمارے ہاں یقین مانو پشاور سے کراچی تک ایک عام آدمی سے لے کر انتہائی پڑھے لکھے آدمی تک یہ بات تھی جی یہ فوج کہاں سے ہو رہی ہے؟
उनका जब दिल जाता है जी वो शहर में इतनी दूर घुस के उन्होंने बहावलपुर जी मिसाइल मस्जिद सुभान किसको नजर कौन नहीं जानता जी, ये क्या कर रहे हैं। ये वहां पे जज्बात थे या नहीं थे? बिल्कुल था। इन जज्बात के होते हुए मतलब जुमे के दिन मुझे यहाँ लखवाल में एक नमाज जनाजा पे जाना पड़ा और वो नमाज जनाजा जो थी वो जुमे की नमाज के बाद होनी थी। तुम यकीन मानो बहुत सारे वहाँ पे लोग, जिनमें से बहुत सारे लोग एयरफोर्स से रिटायर हुए भी थे, वो वहाँ के रिहायशी थे, कुछ सरकारी आला सरकारी होता था, और फिर बहुत सारे नौजवान। हम लोग ये समझते हैं ना कि नौजवानों को अब कोई दिलचस्पी नहीं रही है, वो मैं तो देखा वो तो हमसे भी 2 हाथ आगे। हाँ, और वो सारे मेरे गले यूं पड़ रहे थे जैसे मैंने जंग रोकी हुई। मैंने कहा यार बात सुनो मेरी, ये चीजें हमसे, मेरे पास सिर्फ एक ही आर्गुमेंट था जो हम इस प्रोग्राम में भी देते रहे कि यार उन्होंने 6 और 7 मई से पहले कितना इंतजार किया, 2 हफ्ते ना, तो यार अब 6 और 7 मई उन्होंने कर लिया, तो अब हमें कम से कम 1 आध दिन तो दे दें। और दूसरी बात ये कि वो डॉट से डॉट ये मिलाने थे, वही जो तुमने मेरी सिखाई है कि वो 10 और 13, और वही हुआ। अब आप ये देखिए कि हाँ ये मामला मुज़ाकरात की जानिब बढ़े हर सूरत कि मोदी साहब की इस तकरीर का हमने करना है ना, बाद में तजिया हम जरूर करेंगे। मुज़ाकरात किस लेवल पे होंगे? फिलहाल तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जी करेंगे ना। वो इतने पावरफुल होंगे कि दोनों बहुत पावरफुल हैं। अजीत देवल तो ऐसे लगता है कि उनके तो यानी उनके घर के फर्द बन चुके हैं यार, यानी कि अब ये 3rd टर्म है, 3rd टर्म से मुस्तकिल उनके अजीत देवल जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जा रहे हैं। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो डीजी ISI भी हैं, डॉक्टर आसिम मलिक साहब। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई अब इन दोनों से ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के जो अपने मुज़ाकरात तो चलते रहते हैं ना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान टेंशन भी चलती रहती है। ये चलते रहेंगे, इससे कोई नहीं रोक सकता। आज की तकरीर पे न जाए ना, वो हम फिर बाद में करेंगे। सीधी सी बात है, ये तय हुआ था कि आज दोनों के डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन एक दूसरे से बात करेंगे। क्या उनकी बातचीत हुई एक दूसरे से? अब उसमें क्या होगा, जाहिर है वो प्रेस रिलीज तो नहीं देंगे, लेकिन जो मीडिया ना ही हम अरे यार मीडिया को छोड़ो ना, उधर का मीडिया कर रहा है, हमारा मीडिया का तो अब और क्या एक्सपोजर हो। देखो भाई, अगर उन्होंने ये बात पब्लिक में लानी होती तो प्रेस रिलीज दोनों तरफ से जाया हो जाती। अच्छा, दोनों मुज़ाकरात में ये भी तय कर लेते कि यार अपने और हमारे मीडिया के लिए हम ये 3 लाइनें जो है जारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो अहम तरीन बात है, खुदा के लिए उस पर आप तवज्जो दीजिए। मैं हैरान हूं, मैं 1984 से भारत जाता रहा, दरम्यान में 8-10 साल से जाहिर है कि वक्फा आ गया, और मैं अब तक महसूस भी नहीं करता जब से मोदी साहब आए हुए हैं। मुस्तकिल ये बात दोहराए चले जा रहे हैं 10 मई से कि जी अमेरिका का इस जंग बंदी में कोई किरदार नहीं। ये तो कह रहे हैं बरमला मीडिया पे। अब मैं आपको इंतहाई जिम्मेदारी से कहता हूँ, देखिए एक बात, बहरहाल वो अमेरिका का सदर है, उसे यावा गोई का भी बहुत शौक है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत का सरबराह जब 10 मई की सुबह को ये उठते ही ट्वीट करे वहां के वक्त के मुताबिक, हाँ, कि जी मेरी कोशिशों से हम पूरी रात सो नहीं सके, बड़ी टेंशन की थी, और जेडी वैंस को मैंने कहा कि उससे बात करो, मार्को रूबियो को कहा कि उससे बात करो, वगैरह वगैरह, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप ये दोनों चलें, हम ये कहेंगे जी चलें, छोड़ दी। अगले दूसरे दिन वो फिर और वो एक कदम और जाता है आपके सीने पर गोया मूंग दलने के लिए, और वो ये कहता है कि अपना मैं कश्मीर पर सालिसी करने को तैयार हूँ। अगरचे उस वक्त मैं डर गया था, क्योंकि साबिका वजीर आजम को जब इसने कहा था कि ओसाका में मोदी ने फरमाइश की थी, और उसके चंद दिनों बाद भारत ने जो कुछ कश्मीर में किया, तो आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद उसको एक वसी तरीन, लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। आज वाज़ेह तौर पर ट्रंप ने जो है, आज तो उसका वर्किंग डे शुरू हुआ ना जुम्मे पे, तो आप वो देख लें, कैमरे पर देख लें वो क्या कह रहा है। उसने कहा जब मैंने देखा कि ये मार्को रूबियो को भी उसको फोन कर रहा है, उसको कर रहा है, उसको कर रहा है, मैं उन्होंने कहा यार इन्होंने सदा सदा को कि इफ यू, अगर तुम दोनों बाज ना आए, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ये कहा। अच्छा, अब ये अमेरिका का सदर कह रहा है कि ये न्यूक्लियर वॉर के करीब पहुंच चुके थे। मैं नहीं कह रहा हूँ,
آخر یار ان کا ناسا واسا سیٹلائٹ یہ وہ فلان ڈھماک، میرا تمہارا فون جب چاہیں وہ سن سکتے ہیں، تو کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا یوں کر کے یہ کہاں اڑ کے کیا چیز کہاں جا رہی ہے؟ خدا کے لیے ڈونٹ ڈو اٹ. اور اس کے بعد وہ یہ بات مان رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈیا والے نہیں مان رہے تھے، یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان والے نہیں مان رہے تھے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں ہی نہیں مان رہے تھے. اس نے بہت کا لفظ استعمال کیا، دونوں. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں بالآخر یہ کہنے کو مجبور ہوا کہ اگر تم دونوں نہیں رکے تو میں ٹریڈ بند کر دوں گا. اچھا ہمارے ساتھ بیچارے، ہم تو یار گنجی نہائے گی کیا نچوڑے گی کیا، نہیں لیٹس فیس اٹ. لیکن میں نے جلدی سے اس کا خطاب سنتے ہی کچھ یعنی فگرز نکالے تھے. 2023 میں جی ٹوٹل جو ٹریڈ امریکہ اور بھارت کے درمیان ہوئی، اس کا والیوم، اس کا حجم تھا 190 بلین او مائی گاڈ ڈالرز. 2024 میں یہ کم ہو کے 129 ہو گئی. لیکن اس دفعہ بھارت کی یہ خواہش تھی، ابھی تک 86.5 بلین ہو چکی ہے، لیکن سال ابھی چونکہ ختم نہیں ہوا، لیکن امید یہ باندھی جا رہی ہے کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں 11.6 ہوگی، زیادہ. اس لیے وجہ بڑی صاف ظاہر تھی کہ بھارت یہ چاہ رہا ہے، مثال کے طور پر جیسے یہ جو ہے یہ آئی فون یہ وہاں بنے. اس وقت دنیا بھر میں جو آئی فون بکتا ہے اس کا 20% اس وقت انڈیا میں بن رہا ہے، لیکن اس کے بھی 80% جو پرزے ہیں وہ چین سے آ رہے ہیں، جو انڈیا میں بھی بن رہا ہے اس کے بھی. اچھا اب اگر آپ نے روزانہ لڑائی لڑنی ہے اور آپ ایٹمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کوئی ایسا شہر نہیں بچا انڈیا کا جہاں پر کہ ہمارے ڈرون نہ اڑے ہوں، مشکل ہی سے کو بچا ہوگا نا. تمام جگہوں پہ. تو کون بیوقوف ہوگا جو سرمایہ کاری کرے گا؟ کیونکہ جو سرمایہ کاری کرے گا وہ ساتھ یہ بھی تو چاہے گا کہ اگر وہ میڈ ان انڈیا ایپل بنا رہا ہے تو پھر اس کو 80% کمپوننٹ اس کے پرزے چین سے نہ منگوانے پڑے، مارکیٹ مزید ایکسپلور ہو. تو اس کے لیے اسے کوئی سرمایہ کاری کرنی پڑے گی نا یار. بغیر اس سرمایہ کاری کو، اور وہ کیسے یہ اڑتے ڈرون کے کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہو جائے. ٹرمپ نے ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا. آپ نے تو آرگومنٹ بھی دیتے ہیں اس وجہ سے نا کہ 3 دن سے مسلسل بھارتی کہہ رہے تھے انڈیا کیا، ہم تو کبھی کسی غیر ملکی، ہم تو کسی وہ تو کہتا تھا نا پریچر نہیں چاہیے، ہمیں تو کسی پریچر نہیں پارٹنر چاہیے نا. تو یہ بھی پریچنگ ہوئی نا جو ٹرمپ نے کی سر. ارے میرے پیارے بھائی، نو، اس نے سیدھی سادھی ان کا گریبان یوں پکڑا، اس نے کہا نہیں کروں گا ٹریڈ. یہ تڑی، یہ پریچنگ نہیں ہے. تبلیغ میں تو کہا جاتا ہے کہ آئیے بسم اللہ مسلمان ہے کلمہ پڑھیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں یہ ہے کہ پلوان جی کرنا چاہیے یہاں سے ٹریڈ بند کرا، یہ وہ ہے سیدھی سادھی دھمکی لگائی گئی ہے اور یہ بکری ہوئے ہیں اس کے سامنے. ورنہ نہ کہتا ہے گو ٹو ہیل، وی ول کنٹینیو. نہیں ہمت پڑی نا. تو یہ وجہ تھی اس سیز فائر کی کہ یہ راضی مجبوراً راضی ہوئے. یار نمبر 1 یس، بات وہاں پہنچ چکی تھی جہاں پر کہ یہ نیوکلیر جنگ شروع ہو جانی تھی اور کسی نے نہیں بچنا تھا. ورنہ امریکہ کیوں موو ہوتا ہے؟ یہ وہی امریکہ نہیں ہے جس نے یوں کر کے کندھے اس کا they have been fighting with each other since 1500 years. Many decades and blah. جی ڈے وینس اس نے فاکس ٹی وی کو نہیں کہا تھا we will not get involved into it. تو وہی آیا نا. تو کوئی وجہ ہوگی نا یار، کوئی وجہ ہوگی نا. ان تک کیسے بات پہنچ گئی؟ وہ سپر طاقت ہے بھائی دنیا. اچھا چلے اب آگے بڑھتے ہیں، ٹائم بھی کم ہے. جنگ بندی جو ہوئی ہے یہ مستقل ہو گئی. یہ مستقل ہوگی، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. جو بھی اس کے راستے میں آئے گا کٹ جائے گا، اور اگر مودی اڑی دکھائے گا تو وہ نہیں رہ پائے گا جہاں ہے. کیا بات کر رہے ہو؟ دس از نو جوک. جیسے میں تمہیں بتایا ہے کہ یہ ہوئی ہے، یہ طے ہوا تھا نا ڈی جی ایم او بات کریں گے. آج ہوئی ہے یا نہیں ڈی جی ایم او دونوں طرف سے بات؟ کیوں ہوئی ہے پھر؟ اور یہ بات خدا کا واسطہ آپ اس جھوٹ سے تو نجات کریں کہ جی کسی ہم نے کبھی ثالثی کی درخواست نہیں کی. یہ کارگل کیا ڈی جی ایم او پاکستان اور انڈیا کے مل کے انہوں نے خالی کیا تھا. نہیں، شملہ ایگریمنٹ ہے، اس میں ہندوستان کہتا ہے نا، تو اس میں کہ بائی لیٹرل سب کچھ ہے. بائی لیٹرل آپ کے میرے بیچ میں. یہ بتائیے جب کارگل ہوا تھا اس وقت شملہ ایگریمنٹ موجود تھا نا. شملہ ایگریمنٹ کب ہوا تھا یاد ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے بہت 70s جو ہے نا، 1972. ہاں ٹھیک ہے. اور یہ بھی کارگل کب ہوا تھا وہ یاد ہے؟ 1999 میں. ہاں ٹھیک ہے نا بھائی. تو 4 جولائی کو پاکستان کے وزیر اعظم وہاں گئے. کہاں گئے؟ واشنگٹن.
اچھا اوکے اس وقت صدر کون تھا؟ کارٹر اور سوری کلنٹن. کلنٹن تو کیا اس کے فون کی وجہ سے ہی معاملہ طے ہوا تھا نا کارگل کا کہ نہیں؟ ہاں اس میں دونوں بائی لیٹرل نہیں تھے. تو یہ سالسی نہیں ہوئی تھی. وہ ایک ایگزامپل ہے نا, چلو وہ ایک ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے.